بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 91، یہاں سے انشاءاللہ سبق چلے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے اتارا۔ قالوا، تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لے کر آتے ہیں صرف اسی پر جو اللہ نے ہم پر اتارا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچا ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو کتاب ان کے پاس ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان یہودیوں سے کہ تقتلون انبیاء اللہ من قبل، قتل کرتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے بھی، ان کنتم مؤمنون، اگر یہ ہوتے ایمان والے، یعنی نہ قتل کرتے۔ فلما یعنی پھر کیوں یہ لوگ قتل کرتے اللہ کے پیغمبروں کو اگر یہ ہوتے ایمان والے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ اس پر، یعنی اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے اسی پر جو اترا ہے ہم پر، یعنی تورات مراد ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی کتابیں ہیں یعنی قرآن اور انجیل، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس بات کی تردید میں فرمایا، یعنی قرآن پاک انجیل کی طرف، وَهُوَ الْحَقُّ، کہ قرآن بھی برحق ہے، انجیل جو کتاب ہے یہ بھی برحق ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَعَهُمْ، اور یہ دونوں کتابیں جو ہیں یعنی تورات کو سچ بتلاتی ہے، یعنی تورات پر مطلب قرآن اور انجیل جو ہے یہ دونوں کتابیں تورات کی تصدیق کرتی ہے، ان کے موافق ہے، اور تورات بھی انہی دونوں کتابوں کے موافق ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ بھئی ہم تورات ہی پر ایمان لے کر آتے ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں لے کر آتے، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم نے اللہ کے پیغمبروں کو پھر قتل کیوں کیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر بھی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد نے، یعنی اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا۔ ان کنتم مؤمنون، اگر واقعی تم ایمان لانے والے تورات پر ہو تو پھر تم سے یہ حرکت سرزد کیوں ہوئی؟ تو بہرحال ان آیات میں یہودیوں کی بیہودہ حرکات کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، حالانکہ یہ پیغمبروں کی نسل ہے، انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن یہ ضد میں، ہٹ درمی میں، یہ ایسی نسل ہے، ایسی مطلب عجیب سی قوم ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کے انہوں نے بہت سارے منصوبے بنائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی۔ اگلی آیت میں حکم ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، یعنی نبوت کی صاف صاف نشانیاں موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں قرآن پاک نے کئی جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وقتاً فوقتاً اس کی تفصیلات قرآن کے اندر موجود ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن اس کے باوجود، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اتنی واضح معجزات دیکھنے کے باوجود، اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد۔
موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یا موسیٰ کی کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی عبادت کی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے ہو، یعنی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس حال میں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ تمہاری تو عادت ہی ظلم کرنے کی ہے، تم تو ہمیشہ اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اسی طرح اگلی جو آیت ہے اس میں بھی انہی کے حرکات آ رہی ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور اٹھا لیا تمہارے اوپر سے کوہ طور کو، خُذُوا، تو ہم نے اس ٹائم تمہیں کہا کہ پکڑو، ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ دیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، واسمعوا، اور سنو یعنی قبول کرو، اطاعت کرو۔ قالو، تو اس ٹائم تم لوگوں نے کہا تو یہی کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانے، یعنی ہم نے تمہاری بات سن تو لی لیکن تمہارا حکم نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچ گئی ہے ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ بہت برا ہے تمہارا وہ ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، ان کنتم مؤمنون، اور اپنے آپ کو تم ایمان والے کہتے ہو۔ تو ان آیات کا تفصیلاً ذکر دے کے پیچھے گزر بھی چکا ہے، مختصراً یہاں پر اس آیت میں آپ کو بات بتلا دیتی ہوں۔ پیچھے ہم نے واقعہ پڑھ بھی لیا ہے کہ جب اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا، زبردستی ان لوگوں سے تورات کے احکامات منوائے، تو اس ٹائم بھی انہوں نے اپنے یعنی کہا تو صحیح کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن عصینا، ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی زبان سے اطاعت کا اقرار کیا، لیکن جب بعد میں نافرمانی کرنے لگے تو معلوم ہوا کہ گویا اس وقت زبان سے ہی انہوں نے صرف اقرار کیا تھا، لیکن دل سے اس ٹائم بھی یہ تورات کو نہیں مانے تھے۔ اور اس کی وجہ پھر اللہ پاک نے بتلائی ہے کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، بچھڑے کی جو محبت ہے، شرک جو ہے، وہ ان کے دلوں کے اندر رچ گئی ہے، یعنی اس کی محبت ان کے دلوں میں ایسی سرایت کر گئی ہے جیسے کہ رنگ کپڑے میں مل جاتا ہے۔ تو اسی سے علماء کرام یہ مسئلہ نکالتے ہیں فقہا کہ شرک بدترین گناہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جو شخص ایک دفعہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس شرک سے سچی اور پکی توبہ، اس چیز کا ملنا یا اس توفیق کا ملنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ جو شخص شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو تو وہ اس میں مزید بڑھتا جاتا ہے، اور اس چیز کی محبت کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کے دل میں موجود رہتی ہے، یعنی وہ اگرچہ اس فعل سے توبہ بھی کرتا ہے، وہ بچ بھی جاتا ہے، لیکن وہ تعظیماً اس کام کو دیکھتا ہے جب اور لوگ کرتے ہیں اس کو۔ تو یہی مثال بنی اسرائیل والوں کی تھی کہ ان کے اوپر کوہ طور کو اللہ پاک نے معلق کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر جو محبت تھی، اس کی جو عظمت تھی نا بچڑے کی، وہ موجود تھی۔ منہ سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا اور ہم نے آپ کے ہر حکم کو مان لیا، لیکن دل سے وقت گزرنے کے ساتھ ان کی وہی کیفیات ہو گئی اور وہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے، ڈٹھائی میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ اسی چیز کا ذکر یہاں پر قرآن پاک نے کیا ہے
کہ اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچ گئی تھی، اور اسی طرح وہ بعد میں جب اللہ پاک نے ان سے عذاب کو دور کیا تو بعد میں وہ پھر یعنی اسی میں مبتلا ہو گئے۔ قل ان کانت لکم دار الآخرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر بطور خاص ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً بطور خاص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو ٹھیک ہے موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، دیکھیں یہاں پر اس آیت کا نزول پہلے آپ سمجھیے گا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یعنی روایات میں یہ روایت ملتی ہے کہ یہود کہتے جھوٹے دعویٰ کرتے تھے، جیسے جس کا ذکر پیچھے قرآن میں بھی گزرا ہے۔ کبھی تو کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ ہمیں گنتی کے جہنم جو ہے یا پھر دوزخ میں ہم گنتی کے کچھ دن ہی رہیں گے، زیادہ ٹائم نہیں رہیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر یہود اور عیسائی۔ کبھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، یعنی محبوب ہے، دوست ہیں۔ تو کہتے اللہ رب العزت نے ان کی اس بیہودہ گوئیوں کا اس آیت میں جواب دیا، یعنی یہ آیت نازل کی۔ کون سی آیت؟ کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ ان کانت لکم دار الآخرہ، اگر واقعی تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ بھئی آخرت بطور خاص تمہارے لیے ہے، خالص تمہارے ہی لیے ہے باقی لوگوں کے علاوہ، تو آسان سی بات ہے کہ فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو، یعنی موت کو مانگو، مرنے کی آرزو کرو۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت مانگو، اس لیے کہ دیکھیں جس شخص کو یہ یقیناً معلوم ہو جائے کہ بھئی میں جنتی ہوں، اللہ کے پیاروں میں سے ہوں، تو وہ ضرور اس طرف یعنی بھلا وہ اس پریشانی والے گھر میں کیوں رہے گا، وہ یہاں سے خلاصی اور نجات پانے کی تمنا کرے گا، اللہ سے ملنے کا وہ مشتاق ہوگا۔ تو اسی آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے، یعنی مومن کو کبھی بھی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا پھول موت ہے۔ اسی طرح پھر حبان بن اسود فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ مزید احادیث میں آتا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ تو آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے بلا کیف وصل موت کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں زیادہ حاصل ہوگا۔ یعنی اللہ سے ملنے کا اگر شوق ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ انسان مر جائے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی شخص بھی اللہ سے مل نہیں سکتا۔ بہرحال اس آیت کی تشریح میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ٹھیک ہے، تم موت مانگو تاکہ اللہ تم پر موت مسلط کر دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی اس آیت کی نازل ہونے کے بعد موت کی تمنا کرتے تو کہتے اسی وقت تمام کے تمام یہودی مر جاتے، یعنی اسی دم ہر شخص ان میں سے اپنے آپ ان کا گلا گھٹ جاتا، اور آج روئے زمین پر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا بلکہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ کاش ایسا ہو بھی جاتا اس ٹائم تو اچھا تھا۔ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے محبوب سمجھتے ہو،
اللہ کے بیٹے سمجھتے ہو، جنت کو اپنے آپ کے یعنی حقدار تم سمجھتے ہو کہ بھی جنت تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں ہے، لیکن کہتے سب سے زیادہ حریص جو ہے نا زندگی پر وہ یہودی ہے، سب سے زیادہ، ان سے زیادہ حریص کوئی مشرک بھی اتنا حریص نہیں ہے جتنے یہودی اپنی زندگی پر حریص ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ساتھ ساتھ ایک مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے چلو کہ آیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر کسی مصیبت میں انسان مالی مصیبت میں گرفتار ہے یا پھر جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے، اولاد اور اہل و عیال کے مرنے کی وجہ سے، مطلب وہ کسی سخت صدمے میں ہیں، تو اس کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا بالکل ہی جائز نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت کے سبب کوئی تم میں سے موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، اگر اس کو تمنا کرنے کو جی چاہتا ہے تو بغیر تمنا کے ہی کر سکتا ہے، یعنی وہ اس طرح کہہ لے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی، اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو عمر ہے وہ خیر ہی کو بڑھاتی ہے، یعنی عمر جو ہے نا یہ بری چیز نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں مومن خیر کرے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں روایات میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے موت کی ہرگز کوئی تمنا نہ کرے، کیونکہ یہ شخص یا تو نیکار یعنی نیکوکار ہوگا تو شاید نیکیاں زیادہ کریں، یا پھر بدکار ہے تو ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ موت آنے کے بعد آدمی کا عمل بالکل ختم ہو جاتا ہے، مومن کی عمر خیر اور نیکی ہی بڑھاتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں کچھ موقعوں پر ایسا حکم ہے کہ انسان کے لیے زندگی سے مرنا بہتر ہے، جیسے عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، ہاں اگر اپنے عمل پر اعتماد نہ ہو، یا پھر جب تم 6 خصلتیں دیکھو تو موت کی تمنا کرو۔ وہ 6 خصلتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، توجہ سے بات کو سننا، خون ریزی، زمین پر کثرت سے خون ریزی، لڑکوں کی سلطنت یعنی جوانوں کی، شرط کی کثرت، جاہل اور بے وقوفوں کا امیر ہونا، قرآن پاک کو راگ بنانا، یعنی گانے کے طرز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو ان اسباب میں آپ نے فرمایا کہ اگر ایسے اسباب ہو تو پھر موت کی تمنا میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح پھر آگے دیکھیں، اگلی آیت میں حکم دیا گیا ہے، انہی یہودوں کی حرکت کو بیان کیا گیا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں، ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔
بما قدمت ایدیہم، اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ آگے بیچ چکے ہیں۔ اس سے مراد جہنم میں جانے کے وہ اسباب ہے کہ جن کا یہود ارتکاب کر چکے ہیں، مثلا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور قرآن کو کلام اللہ نہ ماننا، تورات کی تحریفات وغیرہ وغیرہ، اور بھی کافی ان کے ایسے گناہ ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ پاک جانتا ہے ظالموں کو۔ یعنی یہودیوں کو دھمکی اور اس امر پر تنبیہ ہے کہ وہ اپنے جھوٹے دعووں میں ماہر ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، البتہ تم ضرور پاؤ گے ان لوگوں کو سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر۔ کس کو؟ یہودیوں کو۔ یہ بات میں نے بھی آپ کو بتلائی بھی ہے، اور دیکھیں قرآن کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ سب سے زیادہ حریص جو ہوتے ہیں نا، وہ یہودی ہے اپنی موت پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہے جو مشرک ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ یہ اپنی زندگی پر حریص ہیں۔ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ مشرکین کو زندگی کی اور لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو زیادہ حرص تھی، یعنی یہ لوگ بھی حریص تھے مشرکین، اور لوگوں سے یہ بھی زیادہ حریص تھے زندگی پر، لیکن یہ آخرت کے اخروی، آخرت کے بھی قائل ہے، آخرت کی زندگی کے بھی قائل ہیں، لیکن یہود باوجود آخرت کی زندگی کے ماننے کے یہ دنیا پر ان سے زیادہ حریص ہیں۔ قرآن پاک نے ان کی مثال بیان کی ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک کاش وہ جیے ہزاروں برس، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، انہیں عمر جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتی۔ یعنی 1000 سال بلکہ دنیا کی تمام عمر جب دوائی اور آخرت کے مقابلے میں ایسی نسبت رکھتی ہے جیسے ایک گھڑی۔ تو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو یہودی ہے یہ دنیا کی زندگی پر اس قدر حریص ہے، اس قدر حریص کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی چاہت ہے کہ اس کی 1000 برس عمر ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ کیونکہ دیکھیے جس قدر عمر بڑھے گی تو فرمایا گیا اسی قدر ان کے گناہ بڑھیں گے، اور یہ بھی عذاب کا سبب ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھتا ہے ان اعمال کو جو یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک ان سے بخوبی واقف ہے۔ اچھا، یہ صرف عمر کے حریص نہیں ہے، یہ پیسے کے بھی بڑے حریص ہے۔ ان کے اندر اللہ نے کیسے حرص پیدا کی ہوئی ہے دنیا کی زندگی پر، ان پر یعنی اللہ کے ایک عذاب ہے۔ قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ پر اس کو واضح بھی کیا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر، ان کے مقدر میں اللہ پاک نے ذلت اور محتاجی یعنی لکھ دی ہے۔ ذلت اور محتاجی سے یہ مراد نہیں کہ یہ لوگ کوئی غریب ہے یا پھر ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کی طبیعت یعنی ان کا نفس حریص ہے، اگرچہ ان کے پاس بہت زیادہ بھی ہے تو تب بھی یعنی یہ مزید مال پر حریص ہے۔ اسی حرص کی مثال قرآن پاک نے دی ہے کہ کبھی ان کا جی نہیں بھرے گا مال و دولت سے، کبھی ان کا جی نہیں بھرے گا زندگی سے، جیسے یہاں پر فرمایا گیا ہے واضح طور پر
کہ مشرکین حالانکہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، بعض اوقات آخرت کے بھی انکاری ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان سے بھی زیادہ وہ زندگی پر حریص ہیں۔ اسی طرح پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کون شخص ہے کہ جو عداوت رکھتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اس کا شان نزول پہلے سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس تشریف لاتے اور تورات سنتے تھے، اور ان کی باتوں سے حضرت عمر بڑے تعجب فرماتے تھے، اور کبھی کبھی فرماتے بھی تھے کہ قرآن یہ تورات جو ہے یہ تو قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے۔ کہتے ایک روز اسی طرح یہودی تورات پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف یعنی ان کی طرف تشریف لے کر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو کہتے انہوں نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ، تم جانتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہتے اس مجمع میں جو عالم تھا اس نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اتباع کیوں نہیں کرتے؟ جب تم جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، تو پھر اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کہتے یہودیوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ ہم نے جب ان سے پوچھا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے، تو کہتے ہمیں معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، اور وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ ہم پر وہی شدت اور ہلاکت اور عذاب لے کر آئے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھئی تم لوگوں کو فرشتوں سے بھی دشمنی ہے۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ ملائکہ میں سے کس سے تمہاری سلو ہے؟ تو کہتے انہوں نے جواب دیا کہ میکائیل علیہ السلام سے، کیونکہ وہ بارش اور رحمت لاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اللہ رب العزت کے نزدیک ان دونوں کا کیا مرتبہ ہے، یعنی جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ تو کہتے انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے دائیں اور دوسرا بائیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب ان کے قرب اور مرتبے کی یہ کیفیت ہے تو جبرائیل کے لیے یہ روا نہیں کہ میکائیل سے عداوت رکھیں، نہ میکائیل کو یہ جائز ہے کہ جبرائیل کے دشمن سے صلح رکھیں، اور میں بے شک گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام سے جو بھی صلح رکھیں، جو ان کو دشمن رکھیں، تو میں بھی ان کا دشمن ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے اٹھ کر آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ کو اس قصے کی خبر دوں کہ مجھ سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ عمر آج جو آیات نازل ہوئی ہیں کیا ان کی تمہیں خبر نہ دوں؟ تو کہتے یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنا شروع کی۔ آیت کو سمجھے، قل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں نا یہ سیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو جبرائیل اور میکائیل سے سلو رکھتا ہے تو میں ان سے سلو رکھتا ہوں، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اللہ پاک کو ان کی الفاظ اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ قرآن کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی شان۔ من کان عدوا لجبریل، کہ جو شخص دشمن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو قرآن اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے۔
مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو کتابیں پہلی گزری، ہدن، اس کے اندر ہدایت ہیں، وہ بشرا للمؤمنین، اور اس میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کو سمجھے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان والوں میں سے ہیں، ایک تو جبرائیل اور میکائیل ہے، اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان میں دو فرشتے ہیں، ایک سختی کا حکم دیتا ہے، دوسرا نرمی کا، اور ہر ایک ٹھیک کرتا ہے، اور یہ دونوں حضرت جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ فرمایا دو نبی ہیں، ایک سختی کا حکم دیتا ہے، دوسرے نرمی کا، اور وہ دونوں بھی حق پر ہے۔ یہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا میرے دو ساتھی ہے، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا سختی کا، یہ دونوں بھی برحق ہے۔ فرمایا یہ دونوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اپنی زمین کا کام کاج یہ کرتے تھے، تو کہتے اسی حالت میں انہوں نے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی خدمت مبارک میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے تین باتیں پوچھتا ہوں، ان کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ مجھے جواب دیں گے۔ اب ان تین سوالوں کو غور سے سنیے گا۔ کہتے انہوں نے سب سے پہلی جو بات پوچھی ان سے پہلا کہ یہ بتائیں کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ نمبر دو کہ سب سے پہلے جنت والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ اور نمبر تین کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ماں کے ہم شکل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام ان تینوں سوالوں کا جواب بتا کر گئے ہیں۔ تو کہتے عبداللہ بن سلام نے جبرائیل کا نام سن کر کہا کہ یہ تو فرشتوں میں یہودیوں کے دشمن ہیں۔ تو اس موقع پر کہتے اللہ نے آیت نازل کی کہ قل من کان عدوا لجبریل، یعنی یہ آیت۔ اسی طرح پھر مزید روایات میں یہ بات بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک عالم جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، یہ بھی کافی مشہور ان کا عالم تھا، کہتے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آسمان سے آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل۔ تو کہتے وہ کہنے لگا کہ یہ تو فرشتوں میں ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل آتے ہوتے تو بے شک ہم آپ پر ایمان لاتے۔ جبرائیل نے تو بارہا ہم سے دشمنی کی باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کی خبر ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے۔ کہتے انہوں نے ہمارے نبی کو خبر دی تھی کہ بیت المقدس ایک شخص کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہوگا، اور اس شخص کا نام بخت نصر بتایا، اور ہم کو اس کے آنے اور تباہی ڈالنے کا وقت بھی بتایا۔ کہتے ہم نے اس کی تدبیریں سوچی کہ ایک شخص کو بھیجا کہ بخت نصر کو پہلے ہی قتل کر ڈالے،
اور وہ اس وقت ایک مسکین سا لڑکا تھا، وہ بابل میں رہتا تھا۔ کہتے ہمارا آدمی جب پہنچا تو جبرائیل نے اس کی حمایت کی اور ہمارے آدمی کو وہاں سے الگ کر دیا، حتیٰ کہ بخت نصر بڑا ہو گیا اور بیت المقدس کو برباد کر دیا۔ نعوذ باللہ، یہ ساری ان کی بیہودہ باتیں تھی۔ خیر، ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی انہوں نے کئی دفعہ ہم پر اللہ کے حکم سے خیر و عذاب لے کر آتے تھے، عذاب لے کر آئے۔ بہرحال قرآن نے تصدیق کی ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے۔ دیکھیں، ہم جب ایمان پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، نہ تو ہماری کسی فرشتے سے دشمنی ہے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس لیے کہ اس غیبی نظام کو سنبھالنے والے اللہ کے جو مقرر کردہ یعنی مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، نہ وہ نظر آتے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ حکم دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آتے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور وہ آپ پر ایسی کتاب لے کر آتے ہیں کہ جس کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو شخص بھی دشمن ہے اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا، ورسلہ، اللہ کے رسولوں کا، وجبریل و میکالا، جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، موافقات عمر میں سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ فرشتوں میں سے جو شخص جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں، اور جو ان کے ساتھ صلح رکھتا ہے تو میں بھی ان پہ صلح رکھتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھلی نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتا ان نشانیوں کا سوائے فاسقوں کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سوریہ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی تو اپنی نبوت کی مطلب بتائیں، یا پھر ایسی کوئی نشانی ہمیں بتائیں کہ جس سے ہم آپ کو پہچان لیں۔ تو کہتے اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ نبوت سے بڑھ کر اور نشانی تم لوگ کیا مانگتے ہو؟ ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا، ہم نے آپ کو نبوت دی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہے کہ جو میں تم لوگوں کو بتلاؤں؟ لیکن ان یہودیوں کی عادتیں ہی یہی ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ترسایا، تنگ کیا، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہ یہودی یہ آپ کو بھی تنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ باقی پھر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ جواب آپ نے نہیں بتائے۔